سنتے ہیں تیرا نظریہ ہے، وہ پہچانتا ہے میرا بابا آیا ہے، میری ماں آئی ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا فلانا آیا ہے۔ ذرا قرآن پر شیخ الحدیث صاحب نظر ڈال لیتے، قرآن کی آیات بینات پر تدبر کر لیتے۔ تجھے فرصت نہیں ملی قرآن کو دیکھنے کی، تجھے ٹائم نہیں ملا قرآن پر غور کرنے کے لیے، تجھے ٹائم نہیں ملا قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن ایک ایک عضو کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے اگر چل سکتے ہوتے تو اس کو قبرستان میں تم نہ لے جاتے، اس کو دفنا نہ دیتے۔ جو چلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ چل سکتا نہیں ہے، وہ نہا سکتا نہیں ہے، وہ اپنے کپڑے اتار سکتا نہیں ہے، وہ کفن خود پہن سکتا نہیں ہے، وہ چار پئی پر خود لیٹ سکتا نہیں ہے۔ یقیناً اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے کپڑے پرانے اتارے جاتے ہیں، کفن اس کو پہنایا جاتا ہے، چار پئی پہ لٹایا جاتا ہے، اس کو اٹھا کر قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اصنام نہیں فرمایا، عباد فرمایا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیتیں جو ہیں بتوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا عباد امثالکم، تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ فادعوہم، تمہیں چاہیے کہ پکار کر دیکھو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ چاہیے کہ وہ تمہیں ضرور جواب دیں گے۔ اگر وہ تمہاری پکار سنتے ہیں تو جواب بھی دیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو۔ اللہ جائزہ لیں، کتب فقہ کا بھی جائزہ لیں۔ ہم تمام تر کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کون سی بات قرآن کے مطابق ہے، یا قرآن کی تشریح و تبیین کر رہی ہے، یا قرآن کے کون سی بات قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے کسی حکم کو رد کر رہی ہے، قرآن کے محکمات کے خلاف ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے میں یہ کوئی کباہت نہیں ہے، یہ ایک علمی میدان ہے۔ اس علمی میدان کے اندر اہل علم کو قدم اٹھانا چاہیے اور مل کر بیٹھ کر یقیناً قرآن مقدس کو کسوٹی سمجھتے ہوئے، میزان و فرقان سمجھتے ہوئے، قول و فیصل سمجھتے ہوئے، مہیمن کا مقام دیتے ہوئے ہمیں ہر کتاب کو پرکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، میزان بھی مانتے ہیں، فرقان بھی مانتے ہیں، مہیمن بھی مانتے ہیں، اور یہ سب کچھ ماننے کے باوجود میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھا جائے اللہ کی دی ہوئی کتاب کے عقائد ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ چھوٹی سی بھی بات ہے کہ قبر میں جو بندہ چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ مردہ ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یسمع دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں ہیں۔ موٹی سی بات ہے، عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، قرآنی بھی ہے، اللہ کی وحی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کا قرآن واضح ہے، بڑے آسان انداز کے ساتھ قرآن نے اس مسئلے کو سمجھایا بھی ہے۔ ایک ایک عضو اور ایک ایک جسم کے حصے کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ ایک میں حوالہ دیتا ہوں میرے معزز سامعین، افسوس یہ لگتا ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی اس کتاب کے اس اہم ترین اور عام فہم مسئلے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھو میرے سامنے سورۃ الاعراف ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے، الذین، وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اصنام نہیں فرمایا، عباد فرمایا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیتیں جو ہیں بتوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا عباد امثالکم، تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ فادعوہم، تمہیں چاہیے کہ پکار کر دیکھو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ چاہیے کہ وہ تمہیں ضرور جواب دیں گے۔ اگر وہ تمہاری پکار سنتے ہیں تو جواب بھی دیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا دعویٰ ہے سنتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے جواب دیتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے ہماری فریادیں پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فادعوہم، چلو بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ چیلنج ہے میرا، نبی ہیں، ولی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں،
پیر ہیں فقیر ہیں، فدعوہم بلاؤ ان کو، فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ تمہیں کیا دیں؟ جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو قیامت تک تمہیں جواب دے سکتے نہیں۔ دیکھو اگلا جملہ، اگلی آیت کے چند میں حوالے پیش کر رہا ہوں اور ان کو غور سے سننا ہے کہ قرآن اس مسئلے میں کتنا عام فہم ہے۔ عام فہم مسئلہ، بالکل واضح مسئلہ، لوگ ماننے کے لیے تیار ہے؟ قرآن کو چومیں گے، قرآن کو ماتھے پر رکھیں گے، قرآن کو سب کچھ، اس کے اوپر اتنوں کی بارش سب کچھ کریں گے، اس کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کریں گے، لیکن جب قرآن کی آیات بینات کا ترجمہ پیش کیا جائے یہی مسلمان ہے یکسر انکار کر دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کس انداز کے ساتھ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، دیکھو سمجھانے کا انداز دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اے قبر پر جانے والا، قبر والے سے مانگنے والا، بزرگوں سے مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، عزت مانگنے والا، بیٹا بیٹیاں مانگنے والا، اقتدار مانگنے والا، برکتیں مانگنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں لا یسمع دعاکم، میں کہہ رہا ہوں ان تدعوہم لا یسمع دعاکم، میں کہہ رہا ہوں وہم عن دعائہم غافلون، اللہ فرما رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں عباد امثالکم۔ اگر پھر بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آؤ، اللہ فرما رہے ہیں میں پوچھتا ہوں اے مانگنے والا، میرا در چھوڑ کے دوسرے کے در پر جانے والا، میں زندہ ذات کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے والا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے وہ پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ دیکھو کیا ان کے وہ پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاؤں ہیں ان کے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر چل سکتے ہوتے تو اس کو قبرستان میں تم نہ لے جاتے، اس کو دفنا نہ دیتے۔ جو چلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ چل سکتا نہیں ہے، وہ نہا سکتا نہیں ہے، وہ اپنے کپڑے اتار سکتا نہیں ہے، وہ کفن خود پہن سکتا نہیں ہے، وہ چارپائی پر خود لیٹ سکتا نہیں ہے۔ یقیناً اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے کپڑے پرانے اتارے جاتے ہیں، کفن اس کو پہنایا جاتا ہے، چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، اس کو اٹھا کر قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں الہم ارجل یمشون بہا، الہم، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں یمشون بہا کہ جس سے وہ چل کر تمہاری مدد کے لیے آ سکیں۔ دوسرا عضو، پہلا پاؤں کا ذکر کیا، اگلا جملہ ام لہم ایدی یبطشون بہا، واہ، اللہ فرما رہے ہیں ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں پاؤں ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ موت کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں، پکڑنے کی سکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، قوت ختم ہو گئی، ادراک ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ اللہ اللہ، اللہ فرما رہے ہیں پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم، مرنے سے پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ختم، آنکھوں میں بینائی کی طاقت ختم ہو گئی۔ اور آخر میں ذکر کیا، اللہ فرما رہے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا۔ وہ شیخ الحدیث صاحبہ تیرا نظریہ ہے مردے سنتے ہیں، تیرا نظریہ ہے جوتوں کی آٹ سنتے ہیں، تیرا نظریہ ہے وہ پہچانتا ہے میرا بابا آیا ہے، میری ماں آئی ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا فلانا آیا ہے۔ ذرا قرآن پر شیخ الحدیث صاحب نظر ڈال لیتے، قرآن کی آیات بینات پر تدبر کر لیتے، تجھے فرصت نہیں ملی قرآن کو دیکھنے کی، تجھے ٹائم نہیں ملا قرآن پر غور کرنے کے لیے، تجھے ٹائم نہیں ملا قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن ایک ایک عضو کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ام لہم اعین ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں تو کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اکثر لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ قبرستان میں جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا مردہ جانتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے۔ تیرا عقیدہ اگر یہی ہے تو پھر نعوذ باللہ
پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، وہی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حفاظت کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ افسوس ہے تیرے اس عقیدے کے اوپر، قرآن کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے اور تو کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے؟ اپنا عقیدہ یعنی قرآن کے خلاف عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان رہ گئے ہیں جن سے وہ کیا کریں؟ سن سکیں تمہاری فریادوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ ان کے اندر وہ کانوں میں سننے کی طاقت۔ دیکھو اتنا عام فہم مسئلہ، عام فہم مسئلہ، بالکل واضح مسئلہ، پھر بھی مسلمان قرآن کا نام لینے والا، قرآن پاک پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو چومنے والا، قرآن کو چاٹنے والا، قرآن کے ساتھ یہ تمام ادب و احترام کرنے والا یہ مسلمان قرآن کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا پتہ جی، تم قرآن زیادہ سمجھتے ہو یا ہمارے بزرگ کیا ہے زیادہ سمجھتے ہیں؟ بھائی بزرگوں کو پوچھو ان سے ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب تو آج بھی موجود ہے اور یہ تا قیامت اسی طرح اسی حالت میں موجود رہے گی حفاظت کے ساتھ۔ اس میں تو آیات واضح طور پر موجود ہیں، لہذا قرآن پاک کی بات مضبوط بات ہے، واضح بات ہے، بین بات ہے اور قطعی ثبوت بات ہے۔ قرآن مقدس کی بات کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، لہذا ہمیں چاہیے اگر ہمیں قرآن کے مقابلے میں بزرگ چھوڑنے پڑ جائیں چھوڑ دیں، روایت چھوڑنی پڑ جائے چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، کیوں؟ قرآن سب سے پہلے ہے، قرآن سب سے اول ہے، قرآن سب سے ظاہر ہے، قرآن کا مقام سب سے اوپر اور اونچا مقام ہے قرآن پاک۔